السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ شاہی کشمیری علیہ رحمۃ رضوان کو مابھلی سے ہانگل شریف لانے کے لیے جناب عبدالرزاق صاحب پٹویکر تشریف لے جاتے ہیں۔ 6 ماہ اعلیٰ حضرت کی دربار میں رہ کر اعلیٰ حضرت کو واپس لانے پر راضی کر لیتے ہیں۔ یوں اعلیٰ شاہی کشمیری علیہ رحمۃ رضوان 1951 عیسوی میں ہانگل شریف کو دوبارہ زینت بخشتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت شاہی کشمیری علیہ رحمۃ رضوان ہانگل تشریف لائے تو گھر گھر عید کا سماں تھا۔ ہر بندے کی آنکھیں اعلیٰ شاہی کشمیری کے چہرے زیبا کو دیکھنے کی تڑپ رکھتی تھی۔ اعلیٰ شاہی کشمیری علیہ رحمۃ رضوان دین کا کام کرتے رہے، سنیت کے فروغ میں لگے رہے۔ بالآخر آپ نے بقیہ ساری زندگی ہانگل شریف میں بسر کی۔ ہانگل شریف کے قیام کے درمیان آپ نے ہر علاقے میں ہر جگہ تشریف لے گئے اور ہر جگہ آپ کے وعظ، آپ کے خطبات ہوتے رہے اور لوگوں کے دلوں سے بدعقیدگی، بے ایمانی کے زنگ دور ہوتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کے چہرے زیبا کو دیکھ کر کئی لوگ غائب ہو گئے تو کئیوں کو اسلام کی دولت حاصل ہوئی۔ اعلیٰ شاہی کشمیری علیہ رحمۃ رضوان دین کے کاموں کو حکمت سے کرنا جانتے تھے۔ کئی مواقعوں پر اعلیٰ شاہی کشمیری نے بڑی حکمت کے ساتھ بڑے بڑے مسائل کو حل کیا اور کئی جگہوں پر نقلی ڈپلیکیٹ باباؤں کا پردہ چاک کیا۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ اعلیٰ شاہی کشمیری جب چند پٹن کی یا کرگشی میں تھے تو ایک بار ایک مشہور پیر اپنے علاقے کا سب سے بڑا پیر بن کر نظر عام پر آیا۔ شاہی زوردار لباس پہنتا، بڑی زرق برق لباس پہنتا، شاندار پگڑی باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا۔ گھوڑے کے پیچھے سینکڑوں کا مجموعہ ہوتا اور وہ مرید کر رہے ہوتا۔ وہ اپنا کمال اس طرح سے دکھا تھا کہ زمین سے چٹکی خاک لیتا اور دیتا تو وہ شکر جیسی میٹھی ہو جاتی تھی۔ جب لوگوں کے لوٹوں پر پھونک مارتا تو لوٹے کا پانی میٹھا ہو جاتا۔ یہ سن کر اعلیٰ شاہی کشمیری نے ارشاد فرمایا، اس پیر بننے والے کے ناخن کاٹو اور منہ میں خوب پانی بھر کر کلی کراؤ، پھر یہ مٹی کی چٹکی پانی پر دم کرنے کے کمالات دکھانے کو کہو۔ لوگوں نے پوچھا، حضور اس میں راز کیا ہے؟ اعلیٰ شاہی کشمیری نے ارشاد فرمایا، نادانوں، اتنا بھی نہیں معلوم؟ وہ اپنے ہاتھ کے ناخن بڑے رکھے ہے اور اس میں ساکرین کا آٹا لگا رکھا ہے۔ جب وہ چٹکی سے خاک اٹھاتا ہے، ساکرین کی وجہ سے مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور منہ میں بھی ساکرین کے باریک باریک ٹکڑے رکھا ہوا ہے۔ اسی کو پھونکتے پانی کے لوٹے میں یا بوتل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حقیقت جان کر لوگوں نے اس پیر کا مواخذہ کیا تو جعلی پیر بھاگ گیا۔ آج کل اس طرح کے جعلی پیر ہانگل و گرد و نواح میں نظر آ رہے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا دامن تھامے رکھیں اور اعلیٰ حضرت سے وابستگی کو برقرار رکھیں۔ اعلیٰ شاہی کشمیری علیہ رحمۃ رضوان خطاب کے دوران ممبر رسول کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کو خطاب کرنا چوکی پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر پسند نہ تھا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری کی کئی اقوال ہیں اور اعلیٰ شاہی کشمیری نے کئی جگہوں پر حاضری دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھول کی خوشبو مٹی میں بھی آیا کرتی ہے۔ یقیناً اعلیٰ شاہی کشمیری علیہ رحمۃ رضوان کے ساتھ جتنوں نے رہے ان سے جنت کی خوشبوئیں آنے لگی۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ شاہی کشمیری علیہ رحمۃ رضوان مابلی یا چامراج رگڑ میں تھے۔ وہاں کے عقیدت مند اعلیٰ حضرت کی ہمیشہ خدمت کیا کرتے تھے اور اپنی دنیاوی معاملات، دینی معاملات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اعلیٰ حضرت ان کو اس حوالے سے رہبری فرماتے۔ ایک مرتبہ عید الفطر کی خوشیوں والا دن آ گیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کو ایک شخص نے بڑی منت سماجت کے ساتھ دعوت دی۔ اعلیٰ شاہی کشمیری گھر تشریف لے گئے، کھانا وانا کھایا اور کھانے سے فراغت کے بعد
گھر سے آواز آنے لگی۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی، آج میں اپنے شوہر سے مہر اعلیٰ حضرت کے سامنے مانگ لیتی ہوں۔ جیسے ہی یہ سرگوشی شوہر نے سنی تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت عید کا دن ہے اور آپ کی بھی تشریف آوری ہے، آج میں اپنا حق مہر آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں۔ پھر وہ گیا اور جانے کے بعد تیجوری سے رقم نکالی اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رکھا۔ اعلیٰ کشمیری نے فرمایا، یہ رقم تم اپنی بیوی کو دے کر مہر ادا کر۔ تو اندر سے آواز آئی، یہ رقم حضرت کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ رقم دست مبارک میں لیے بغیر فرمایا، ہمارے سامنے گنو۔ پھر وہ ایک تھالی چاندی سے بھر کر لائے اور حضرت کے روبرو گن کر رکھ دیا۔ اتنے میں اس کی سگی بہن جو دوسرے بھائی کی بیوی تھی، اس نے بھی اپنے مہر کا تقاضا کیا تو دوسرے بھائی نے بھی بسط شوق اپنی بیوی کا مہر لا کر ڈال دیا۔ گویا دونوں بہنوں کے مہر کی چاندی کے سکوں کا انبار لگ گیا۔ اس دور کے 11,000 روپے کچھ تھے۔ جب سکے یکجا ہوئے تو 22,000 روپے کا عجیب منظر تھا۔ اب اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، ہم گواہ ہیں، آپ دونوں بہنوں کا یہ مہر ہے، اب مہر حاصل کر لیں۔ تب اندر سے جواباً آواز آئی، حضرت ہم دونوں کا مہر تعمیری مسجد کے لیے وقف کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے علاقے میں مسجد کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا یہ رقم ہماری جانب سے مہر کی رقم مسجد کے لیے ہم وقف کر رہے ہیں۔ اتنے میں ان کے شوہروں نے بھی عرض کی، حضور جب ہماری بیویوں نے یہ ایثار و سخاوت کی ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہے؟ اب ہم ذمہ دار ہیں اس مسجد کی پوری تعمیر کرنے کے لیے۔ دونوں حقیقی بہنوں اور ان کے شوہروں نے مسجد تعمیر کرا دی۔ جیسا کہ حدیث شریف ہے، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائی، خدا پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، وہ محل موتی یاقوت کا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت رضوان ہند و پاک کے کئی علاقوں میں آپ نے خطاب فرمایا۔ ارشاد ہے کہ آپ نے اورنٹل کالج لاہور میں بھی خطاب فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت رضوان کے زندگی کے کئی گوشے ہیں۔ آپ ایک محقق، مدبر، مفکر، مصنف، قلمکار تھے تو وہیں ایک بہترین صحافی بھی تھے۔ آفت کے اعلیٰ قدروں سے بھی واقف تھے اور ساتھ ہی آپ ایک شاعر تو نہ تھے لیکن شعر سناس ضرور تھے۔ کسی نے کہا ہے کہ شعر گوئی سے زیادہ مشکل کام شعر شناسی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت رضوان اردو زبان اور اردو ادب سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے۔ ارشاد کے کئی مضامین اس بات کی گواہ ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے اردو کے حوالے سے جو خطاب فرمائے، جو مضامین لکھے، اگر اس کو جمع کر دیا جائے تو پھر اردو ادب کی تاریخ کا ایک روشن باب ہوگا۔ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت شاہ کشمیری علیہ رحمت رضوان کی شعر شناسی، شعر فہمی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ارشاد کے ان شماروں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے مضامین کے درمیان کس طرح بردستہ اردو اور فارسی کے اشعار اپنے مضامین میں پیش کیے ہیں۔ ساتھ ہی ایک مثال اس طرح سے بھی لی جا سکتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت رضوان ارشاد میں شائع ہونے والے نظمیں اور نعتوں کے معیار کو بھی پرکھ سکتے ہیں۔ یوں تو اعلیٰ شاہ کشمیری علیہ رحمت رضوان کی بے شمار واقعات ہیں، کرامات ہیں۔ جہاں اس مقام پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان تشریف لے گئے، وہاں یقیناً کچھ ہی لمحوں میں کوئی نہ کوئی کرامت ضرور صادر ہوئی۔ کچھ واقعات اور کرامتیں کتابوں میں درج ہیں، کچھ کتابوں میں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ ایک صاحب تھے جو روزانہ باجماعت نماز پڑھنے کے عادی تھے، جن کا نام عبدالوہاب تھا۔ اچانک چند نمازوں میں غیر حاضری ہوئی تو حضرت نے معمول کے مطابق دریافت کیا، مرجع کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ زندگی کے کشمکش میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹروں نے فیصلہ سنایا ہے کہ وہ چند دنوں کی مہمان ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے رہا نہ گیا، فوراً اپنا چھاتا اٹھا کر مرجع صاحب کے گھر نکل پڑے۔ گھر پر پہنچ کر جو ہی اندر داخل ہوئے، مریض نے تعظیماً اپنا کرتا پہن لیا
کیونکہ مرض ایسا تھا کھلا بدن رکھنا میں ہی اس کی تسلی تھی۔ حضرت نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے ڈاکٹروں کا بتایا ہوا پورا واقعہ سنایا اور عرض کی حضرت میرے سینے کے بائیں جانب اتنی جلن ہے کہ مجھے برداشت سے باہر ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اپنا وصیت نامہ قلم بند کر دوں کیونکہ میں چند دن کا مہمان ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ کہنا تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ جگہ کہاں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس بندے نے جگہ بتائی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے انگشت مبارک سے اس کے سینے پر ضرب کا نشان لگایا، پھر ارشاد فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ زبان کی یہ تاثیر تھی کہ وہ عبدالوہاب مرجی صاحب اس بیماری کے 32 سال گزر جانے کے بعد بھی باحیات تھے۔ کہاں وہ ڈاکٹروں کا کہنا کہ 2 دنوں میں تم انتقال کر جاؤ گے، اور کہاں ایک اللہ کے ولی کے دستے کرم نے 32 سال مزید زندگی عنایت کر دی۔ اعلیٰ شاہی کشمیری کی ایک اور کرامت سماعت کر لیجئے۔ علامہ اعلیٰ حضرت کی محبوب خادم محمد یوسف بدکر بیجا کسی کلر کی غلطی نے انہیں مجرم قرار دے کر ان پر مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ طوطی کی بلا بندر کے سر والی بات تھی۔ چند دنوں میں مقدمے کی سماعت رانی بنور کورٹ میں ہونے لگی۔ اس سے قبل انہوں نے کئی تاریخوں میں حاضری دی تھی، مگر آج آخری و فائنل مدت تھی۔ آج ہی ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی تاکہ دعا کی درخواست کی جائے۔ رات کو سارا واقعہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا تم واقعی مجرم ہو؟ عرض کی حاشا و کلا، میں اس میں ذرہ برابر بھی قصوروار نہیں ہوں، بلکہ قصور اس احمق کلرک کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے زبان فیض ترجمان سے یہی فیصلہ کر دیا، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس زمانے میں دن میں صرف 2 بسیں چلتی تھی، صبح 7 بجے اور دوپہر 11 بجے۔ اس سے پہلی والی تاریخ میں ان کے وکیل نے لائر نے تاکید کی تھی کہ آنے والی آخری مدت ہے، وقت سے پہلے میرے پاس حاضر ہو جانا۔ ادھر محمد یوسف بعد نماز فجر جلد پہنچنے کی ارادے سے کر نکلے۔ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی تاکہ چلتے چلتے پھر حضرت سے دعائیں حاصل کر لوں۔ تھوڑی دیر بیٹھ جانے کے بعد جانے کی اجازت طلب کی۔ سرکار کورٹ کی آخری مدت ہے۔ سرکار نے فرمایا اب ناشتے کا وقت ہے، کہاں مرنے جائے گا، بیٹھ ناشتہ کر کے جانا۔ پھر دوبارہ عرض کی حضرت مجھے اجازت عنایت فرمائے، آج جلد اس کے پاس وکیل کے پاس پہنچنا ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا اب ناشتہ آ جائے گا، بعد میں ناشتہ کر کے جانا۔ ادھر کشمکش میں تھے۔ یوسف صاحب کے 7 بجے کی گاڑی نکل جائے گی، پھر 11 بجے سے پہلے کوئی گاڑی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر اجازت طلب کی۔ حضرت نے جلال میں آ کر فرمایا پاگل بیٹھ جا، کیا کیا بک رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ناشتہ آ جائے گا۔ حضرت کے حکم پر یوسف صاحب خاموش بیٹھ گئے۔ روز کے معمول سے کچھ تاخیر سے آج ناشتہ حاضر ہوا۔ ادھر ناشتہ کیا، ادھر گاڑی ہارن دے کر آگے نکل گئی۔ یوسف صاحب کے دل کی بے چینی و بے قراری زیادہ ہو گئی۔ اب کیا ہوگا، گاڑی نکل گئی، جبکہ 10 بجے سے پہلے اب کوئی گاڑی نہیں آئے گی۔ بعد ناچا حضرت نے خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی اور فرمایا اب تم جا سکتے ہو۔ اب وہ بیچارے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق کسی گاڑی کی تلاش و جستجو میں نکلا۔ جو ہی بس اسٹارٹ پر پہنچا تو کسی خبر دینے والے نے خبر دی کہ 7 بجے والی گاڑی آویرے سے قریب ایکسیڈنٹ سے 2-4 ہو گئی ہے، کئی زخمی ہو چکے ہیں اور کئی موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر وہ شکریہ حق بجا لائے اور انہوں نے دل میں خوشی و مسرت محسوس کی کہ اچھا ہوا مجھے سرکار کشمیری نے روک رکھا ہے، ورنہ میں بھی اسی گاڑی میں جانے والا تھا، مگر آج میری قسمت اور شاہی کشمیری کے فیضان نے مجھے بچا لیا۔ بعد میں پتہ چلا جس دن ان کے مقدمے کی آخری تاریخ تھی، اسی دن ان کے حریف ایڈوکیٹ نے کسی ضرورت کے تحت تعطیل لے رکھی تھی، جس کی وجہ سے آخری تاریخ میں تبدیلی ہو گئی تھی۔ محترم دوستو، آپ کی کئی کرامات ہیں، کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ فرصت سے ہم
آئندہ ویڈیوز میں عرض کریں گے۔ اعلیٰ شاہی کشمیری اعلیٰ رحمت الرضوان کا وصال صبح 7:20 پر بروز اتوار 5 صفر المظفر 1390 ہجری مطابق 12 اپریل 1970 میں ہوا۔ یوں آپ 1951 سے 1970 تک علاقہ ہانگل شریف کے گرد و نواح میں دینی اور علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ اعلیٰ شاہی کشمیری اعلیٰ رحمت الرضوان کی نماز جنازہ حضرت درویش بابا شمکا نے پڑھائی اور آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری کے مزید واقعات اور کرامات کے لیے ہم ریسرچ کریں گے اور آئندہ سال ہم آپ کے سامنے جب اعلیٰ شاہی کشمیری کا عرس شریف آئے گا مزید تفصیل سے عرض کریں گے۔ اب ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور دوسرے بزرگان دین کی تاریخ و سوانح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن بھی پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔